میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی بددعا ایسی ہیں، اگر وہ لوگ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں، اور 3 لوگ ایسے ہیں اگر وہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ سنتے جاؤ۔ اگر یہی 3 لوگ آپ کے گھر کے اندر موجود ہو، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو ان سے دعائیں لے لو، بد دعا کبھی نہ لینا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے مظلوم کی دعا اور بد دعا۔ اگر مظلوم نے ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی بد دعا قبول کر دیتے ہیں۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فوراً قبول کر دیتا ہے۔ دوسرا، مسافر کی دعا اور بد دعا۔ جو بندہ سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا اور بد دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہے؟ وہ تیسرا ہے حقوق الوالدین، والدین کی دعا اور بد دعا۔ جب والدین بد دعا کرتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جریش جو تھے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی تھے، اور ہمیشہ اپنے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچھا، اس نے ماں کو ڈانٹا نہیں تھا، ماں سے بدتمیزی نہیں کی تھی، ماں کو تپڑ نہیں مارا تھا۔ اس نے پتہ ہے غلطی کیا کی تھی؟ سنتے جاؤ۔ حضرت جریش ایک دفعہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو والدہ نے آواز لگایا کہ جریش، تو چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، وہ آواز لگاتی گئی جریش جریش۔ جب اس بزرگ نے، جریش نے نماز کو ختم کر لیا، سلام کے بعد فوراً اپنی والدہ کے پاس چلی گئی، تو والدہ نے کہا کہ جب میں تمہیں اتنی دیر سے بلا رہی تھی کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ اماں جان، میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ ماں کو غصہ آیا تو اس نے اسی وقت اس کو بددعا دے دی۔ بددعا کیا دی؟ اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کو منہ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ بس ماں کی بددعا تھی جو کہ لگنی تھی، کیونکہ حدیث میں بھی ہی آیا ہے۔ اور ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ شہادت الظہور، جھوٹی گواہی دینا۔ دوسرا کیا ہے کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو حضرت جریش ایک دفعہ اپنے عبادت خانے میں، آج بھی موجود ہے عبادت خانے جو ہے نا، خانقاہیں بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس علاقے میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا ولی سمجھتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ چپ چپ کے جو ہے وہ گناہ کرتا ہوگا، لہٰذا میں بھی اس کو بھٹکاؤں گی اور اس کو اس مقام سے چھڑا لوں گی۔ وہ عورت آئی تو اس نے حضرت سے اجازت مانگی کہ حضرت، میں آپ کے عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ تو اس عورت نے ہر ممکن ہیلا بہانہ تلاش کیا، لیکن حضرت نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ غصے میں آ گئی عورت، اور اس نے جا کر ایک چرواہے سے اپنا تعلق جوڑا، اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو اس نے اپنے علاقے میں چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ لوگوں، یہ جس کو تم نے اپنا بزرگ سمجھا ہوا ہے، پیر بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ اس کا حمل ہے۔ لوگوں کا بس سننا تھا جناب، لوگوں نے مرد آباد کے نعرے لگا دیے اور انہوں نے اس کے خانقاہ کو توڑ ڈالا، اور حضرت رو رہے ہیں چونکہ اس کے علاوہ حضرت کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ بہرحال جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت اس بچے کو لے کر آئی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو سنبھالو۔ اب ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے۔ حضرت جریش نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے میری ماں کی بددعا لگی ہے،
لیکن میرے لیے مہربانی کر کے راستہ پیدا فرما۔ اور اس بچے کو انگلی لگائی اور پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ تو بچہ بھی بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ اتنے شرمناز ہو گئے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ خانقاہ بنایا اور پہلے سے بھی بہتر بنایا۔ تو حضرت جریش لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اصل میں مجھے میری ماں کی بدعا لگ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک تو کنجریوں کو منہ نہ دیکھ لے۔ میں نے اس کنجر کا منہ دیکھا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا جو ہے وہ قبول کر دی۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے اگر والدین زندہ ہے تو ان سے دعائیں لو، بدعا کبھی نہ لینا۔